ملا جنہ مرضی رولا پا لے ماذ اللہ استغفر اللہ جو بے ایمان سن کافر سن نہ اسی کسی ملا کا کلمہ نہیں پڑھیا اسا آمنہ دے لال کا کلمہ پڑھیا سبحان اللہ. آج تم اپنے پتر کا نام عبداللہ رکھیں یا کہ جی یہ نام کیونکہ عبداللہ ہے یہ ایمان والا ہے. اپنی بیٹی کا نام آمنہ رکھیں یا کہ جی ایمان والی ہے. انہوں نے متعلق کی خیال ہے جڑے میرے تیرے کریم آقا دی بات ہے نہیں اس ویلے آپ کا نام عبداللہ اللہ کا بندہ تو وہ اللہ کا بندہ تے بہت پرست ہو سکتا کچھ حیا کرنا چاہیے. حضرت امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جاگتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 75 مرتبہ زیارت کی. سبحان اللہ. 75 مرتبہ زیارت کی جاگتے ہیں. یہ وجہ آپ نے لکھی ہے کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے والدین کریم میں آپ کی عظمت شان تے کتاب لکھی. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں ایک رات میں صبح قسمت جاگی خواب کے عالم اندر میں دیکھیا ایک بڑی تھی اماں جی بڑا نورانی چہرہ سفید لباس سے بھی تن کیتا ہویا ہے تے میرے قریب آئیاں تے آ کے فرمانے سیوطی اٹھ کھڑا ہو. سبحان اللہ. آپ فرماندیاں نہیں ایسی یوتی میں ہونی اپنے لال محمد عربی دے کولوں آئیاں. سبحان اللہ. کون ہے حضرت سیدہ اماں آمنہ سلام اللہ علیہا. تو میری شان کے اندر کتاب لکھی ہے اے سیوطی اے جلال الدین میں اپنے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا کہ جلال الدین کو اپنی نظر میں رکھیا گیا. سبحان اللہ. جلال الدین کو اپنی نظر میں رکھیا گیا. آپ فرماتے ہیں اس وجہ کر کے ملت پاک کریم آقا نے جاگتے ہویاں 75 مرتبہ زیارت نصیب فرمائی. سبحان اللہ. پتہ چلیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سب علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام تو لے کے اما آمنہ سلام اللہ علیہا تک تمام آپ دے اباء و اجداد ایمان والے سن. انہاں وچ کوئی بھی کافر کوئی بھی غیر مسلم نہیں سب دے سب ایمان والے. سبحان اللہ. تو حضرت پاکار پیارے کریم آقا السلام والسلام دے غلاموں اللہ فرماتا سونیا اسی کھال کے آپ کو تک دے رہے ہاں. تسی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی اندر چمکے ہوتی اسی آپ کو دیکھیا. سبحان اللہ. شیش علیہ السلام کی پشت اندر آئے جیسا آپ کو تک دے رہے. نوح علیہ السلام کی پیشانی چمکے جیسا آپ کو دیکھیا. یعنی جتے جتے سونیا تساں قیام کیتا ہے نا اسا ہر اس پیشانی نو بھی تکیا ہے ہر شکمے اطہار کو بھی تکیا ہے جس جگہ تے تساں قیام فرمایا سونیا اسی آپ کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور میرے پیارے کریم آقا السلام جس پیشانی اندر یا جس میں رحم مادہ دے اندر چمکے رہنا اللہ رب العالمین سرکار کے نور کی وجہ نال اللہ نے صبر و حوصلہ عطا فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اتنے سونے کہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک وجہ سے آپ آب زمزم کا کھو جڑا نا وہ کھودنا چاہتے سن تے لوگ آپ کی مخالفت کرتے سن. کہنے لگے چلو اور مندر سن سانو بھی اپنے نال شامل کرو. آپ اپنے بیٹے یا رسول نال آئے کہ کھودنا چاہتے سن. انہوں نے کہا نہیں سانو بھی نال شامل کرو. آپ فرمایا تھانوں میں شامل نہیں کراں گا جو فلاں راہ پہ ادھر کو جا کے نہ پورا کڑا دینے ہم چلدیاں چلدیاں کافی دور دراز کا سفر سی تے پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہو گیا کہنے لگے ہم کی کریے. حضرت عبدالمطلب کی اونٹنی اٹھی کہ آپ کی اونٹنی کی ٹھوکر کے نال پتھر ہٹیا اللہ نے تھلے پانی کا چشمہ جاری فرما چھڑیا. سبحان اللہ. پانی پیتا مشکاں بھی بھر لیاں خود بھی پیتا سوار بھی لایا. کہنے لگے ہن اگے جان کی ضرورت نہیں رب نے فیصلہ کر چھڑیا ہے. رب نے دی برکت دے نال ایتھے پانی عطا کیتا ہے. یا اللہ
کر ایک سبحان اللہ پتر ادا کر تیرا، یعنی تیرا قربان کرا گا۔ پھر وہ ویلا آیا پتر اور جوان ہوں میرے تو نہ جو ایک نو اندر قربان کر دیاں گا۔ پیارے کریم سلام کے غلاموں، اللہ یا رسول اللہ یا علی یا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اکھاں کے سامنے سارے پتر آپ کے جوان ہوئے۔ ایک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خواب کی عالم اندر نہیں، کوئی آن والا آیا آ کے فرمایا عبد المطلب اللہ کی قربانی کرو۔ یا اللہ کی قربان کر رہا ہوں، آپ کے گائے قربان پھر اندر اے عبد المطلب اپنے رب کی راج یا اللہ کی کرام اپنے 10 پتراں وال نظر کرنا، سبحان 10 پتراں وال نظر کرتے ساڈا سانو دے سبحان دیکھ داسی نے جوان ہوئے نے جی رب العالمین جوان ہو گئے یا جلا پھر ایک ساڈا ہو گئے آپ نے 10 بچیاں نو تو آپ نے فرمایا میں پورا کٹا گا اتو دے خدا نے بجاوا خدا کول گئے بھی اے پرچیاں نے تے انہاں وچوں نہ پورا کرنا جنے پرچی نکلے گی نا اللہ دی راج قربان کر پرچیاں پائیاں گیاں تے نام جی کڈی نا تیرے کریم آقا دے محترم عبداللہ دا نام نکل آیا آپ نکل آیا کہ حضرت مطلب سارے بچیاں کیونکہ انہاں دی پیشانیاں دا نور جو چمکدا سی تے بنو ہاشم دے اندر سب حسن دے اندر حضرت عبداللہ یہ سارے لوگ بازار کرنے واسطے آتے آپ کو دیکھتے رک رک کے بازاراں دے اندر آپ دے والے آئے انہاں کیا اے سرکار اسی اینج نہیں کرن دے اینج نہیں کرن دینا اور کچھ قریش والے میں انہیں کہا ایڈا سونا پتر ایڈا سونا پتر آپ نے میں نظر منی ہے میں اپنی نظر پوری کرنی ہے اور کیا چلے جانے وہ مشورہ لینے ساری کٹھی ہو کے آ گئی آپ کے ننہال والے بھی آ گئے ددیال والے بھی آ گئے اہل مکہ بھی آئے انہیں کہا جی اے معاملہ ہے وہ کہنے لگا میں یہ دسو کہ آگے ہاں ایک قتل کی دیت کتنی ہے وہ کہنے لگے جی 10 اونٹ کہنے لگا کرو ایک پرچہ لکھو 10 ایک پرچہ عبداللہ اونٹاں دی پرچی اونٹ قربان تے جی حضرت اللہ دی پرچی نکل ہے 10 اونٹ اضافہ کر دیا آیاں پائیاں تے حضرت عبداللہ دا نام 20 اونٹ ہو گئے پھر پرچی کٹی عبداللہ دا نام 20 اونٹ ہو گئے کہ 100 اونٹ دی پرچی ہو گئی 100 اونٹاں دی پرچی پرچی نکل آئی تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے بھائی منان نہیں ہویا میں پھر پرچی کٹا گا پھر پرچی 100 اونٹاں دی پرچی پھر پرچی کٹی پھر 100 اونٹاں دی مرتبہ آپ کٹی تے 100 اونٹاں دی پرچی نکلی اپنی اس حضرت عبداللہ کو وار دیندے ہوئے سبحان اللہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کو 100 اونٹ قربان کیے میرے کریم آقا فرماتے ہیں انا ابن الزبیح
فرماتے ہیں میں دو زمیناں دا پتر ہوں، سبحان اللہ میں دو زمیناں دا پتر ہوں، حضرت عائشہ دوسرے حضرت سے اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ دو زمیناں دا پتر وہ فاطمہ نامی عورت اپنا ملک چھڈیا مکے ڈیرا لا لیا تے حضرت عبداللہ نو اوندیاں جاندیاں تک دی ایک جدوں میرے لجپال والدین کا آپس نکاح ہو گیا نا پہلا یہ فاطمہ نامی عورت حضرت عبداللہ کو اپنی طرف مائل بھی کر ہاں جی عبداللہ میری جیڑی خواہش نا یہ پوری تو کر دے تیرے تو سو قربان کی دل نا او سو اونٹ میں سبحان او سو میں دیا دے دیا گی اج تو ہے نا عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ جو کل نظر آیا وہ نظر نہ آیا حضرت عبداللہ اگے طاقت نے منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی آپ پر بہترین گئی کہ آج کی معاملہ ہے آپ کو روکی کہہ اگے مینوں دیکھدی تکدی رہنی آج منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی ہے وجہ کی ہے آج نور سے سبحان اللہ اسی کی مثال اسی کی دیوار کہ میری قسمت آئے میں اوپر آئے گئی سنا ہے وہ نعمت اسی آمنہ نے لوٹی ہے اللہ میں کار عورت نہیں فاشا عورت نہیں کار نہیں میں تلاشی جڑا تیری پیشانی اندر چمکا سبحان اللہ اس نور نے اس نور نے آپ نے بولا تو میرے تیرے کریمہ کا صلاۃ والسلام کا نور پاک سجدہ طیبہ طاہرہ حضرت اما آمنہ سلام اللہ علیہا آپ نے شکو اندر آیا کہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتے ہیں مینوں اپنے کولوں میٹھی میٹھی خوشبو آتی بیری بھی آپ فرماتے ہیں مینوں اپنے کولوں خوشبو آتی فرماتے ہیں ایسا ہویا کہ میں کمرے لیٹی ہاں تے میرے وچوں نا اللہ اللہ دی آواز یہ پر اپن والا نظر باہر نکل کے گیا مینوں اللہ نہیں پہ آتا میں پریشان ہو گیا ہاتھ پھیرے پیچھے پریشان کیوں نہیں ہے کوئی میرا نام کے اندر حبیب لگا کرو اور میرا میری تصویر کر رہا ہے اے آمینہ پریشان ہو تیرے پیٹ اندر میرا محبوب ہے کہ وہ میرا ذکر پیا کر رہا ہے سیدہ آمنہ فرماتی کہ جنہیں عام دوران تکلیفاں ہوتیاں نہیں ہیں انہاں دی کیفیت ہوتی ہے میرے نال کوئی کیفیت نہیں آپ فرماتے ہیں کہ مدہ پتہ نہیں چل چلیا کدوں چلیا آپ فرماتے ہیں میں تے خواب دا عالم ہے کوئی آن والا آئے لمبا کر سونی صورت چٹا لباس پہنے اور تے آپ کے فرمان اے آمینہ مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے تو سید الانبیاء دی ماں بننے والی سبحان بابا جی تسی کون ہو آپ
تے تینوں خوشخبری دین واسطے آیا ہاں تو امام الانبیاء دی امام بننے والی سبحان حضرت اما آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتے ہیں ہر مہینے کسی نہ کسی نبی دی مینوں زیارت ہو رہی ہے مبارک آبادیاں ملدیاں پئیاں ہیں یہ وقت گزرتا گیا فرماندیاں نے میرے لال دے میرے شکم نے تے قطر دے آن تو پہلا میں اپنی سہیلیاں دے نال تو جاندی نا خوہ تے پانی لین تے ڈول رسی بن دے ڈول لمکا دے پھر محنت مشقت کر دے تے پھر جا کے پانی باہر آندا آپ فرماندیاں نے اپنے لال دے شکمی اطہر دے اندر آن تو بعد میں ایک دن میری سہیلیاں کہنے لگیاں آمینہ کنی دیر ہو گئی تو سارے نال جاندی نہیں ہونا آنا خوہ دے پانی لین چلیے حضرت اما آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے اپنی سہیلیاں دے نال میں بھی برتن اٹھا لیا خوہ دی نڈیر تے آ گئی اجے میں خوہ دی آئی ہاں خوہ دی نڈیر تے آئی اللہ رب العالمین نے پانی نو حکم فرمایا اے جبریل یا رب العالمین حکم ہوئے فرمایا پہلے گل ہو سی ہن گل ہوئے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الہ یا زندہ اے جبریل پہلا گل ہو سی ہن گل میری یار دی سبحان دیکھ جبریل یا رب العالمین حکم ہوئے فرمایا میرے محبوب دی مانو مشقت کرنی نہ پوے زور نہ لگانا پوے تکلیف نہ اٹھانی پوے یا رب العالمین حکم کرنا فرمایا اگے دی آپ پانی کردیاں نے اج خوہ دے پانی نو آ تے جنے گھرے میرے مدد تے پے نے آ میرے یار دی مان سلام بھی کر پانی بھی بھر جا حضرت سیدہ آمنہ فرماندی نے میں خوہ دی مڈیر تے قدم رکھیا برتن رکھے نہیں خوہ دے وچوں پانی نے جوش ماریا اور آج میرے قدماں دے بوسے بہ لگائے سبحان حضرت مکھال سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے پھر وہ رات آئی جس رات دے تڑکے لجپال کریم آقا تشریف لے آئے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میں گھر وچ کلی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف واسطے کروں نکلے یہ نہیں کہ میں کعبے کا طواف کراں حضرت سیدہ فرماندیاں نہیں کہ میں گھر اندر کلی ہاں کوئی دایا نہیں بعد وقت اندر ہے کہ بعد کے اندر حضرت صفیہ میرے پیارے کریم آقا السلام دی پھپھو جان آپ تشریف لے آئی ہیں آپ فرماندے میں گھر وچ کلی ہاں تے میں بڑی گھبراہٹ کے اندر ہاں خوف محسوس پہ کرنی ہاں اچانک میں کی دیکھیا کہ 4 عورتاں نمودار تے لمبے قد نے تے بنو عبد مناف دی وانگو انہاں نے گلاں کرنی شروع کر دتیاں میں پریشان ہو گئی گلاں تے عبد مناف دی قوم وغیرہ کردیاں پئیاں نے جویں عرب دیاں رہن والیاں نے تے پر ایڈا لمبا قد کہ کون بیبیاں نے میں خوف جا محسوس ہویا تو نہ کیا اے آمینہ پریشان آئے میں پوچھیا بھی تسی کون ہو آگے نے ایک نے آخیا میں ہوا سبحان اللہ میں ہوا تجھے آخیا اے آمینہ میں حاضرہ میں فرعون دی بھی بھیراسی ہاں میں عیسیٰ دی ماں مریم ہاں ساری دنیا تو چلیاں گئیاں فرمایا ہاں چلیاں گئیاں ماں دنیا تو چلیاں گئیاں پر اج کیویں آ گئیاں جے اج اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل میرے یار دی آمد یا رب العالمین تیرے یار دی آمد کوئی دائی دا انتظام نہیں ہویا یا اللہ اج کوئی دائی نہیں آئی فرمایا سبحان اللہ فرمایا دائیاں بھی خاص ہی ہوں گی سبحان اللہ دائیاں بھی خاص ہوں
یا اللہ دائیاں کتوں؟ فرمایا جا حوا نو کہہ، جا مریم نو کہہ، جا آسیہ نو کہہ، جا حضرت حاجرہ نو کہہ جا کے یا اللہ وہ تے دنیا تو چلیاں گئیاں نہیں، فرمایا لوکاں واسطے چلیاں گئیاں نہیں۔ یہ تے دسنا چاہنا جدوں خاصاں دی واری آئی قبراں والے بھی آ جاندے نے۔ سبحان اللہ۔ اے آمینہ پریشان نہ ہو، تسی کیویں آئیاں ہو؟ اور فرمانی بیویاں کہنے لگی آمینہ پریشان آئے ہو، اسی جنت وچوں تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں وا۔ سبحان اللہ۔ تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں۔ اتے سیدھا آمنہ فرما دے نہ جو ایک میرے سچی کھبے لگے پیچھے کھڑیاں ہو گئیاں تے میں ویکھیاں میرے گھر دے اندر چھوٹے چھوٹے پرندے نے چٹے رنگ دے زمرد یقودیاں چنجاں نے تے اپنی اپنی بولی دے اندر وہ نغمے گا رہیاں نے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں اور ایک دا نام آتا ہے فاطمہ بنت عبداللہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھیا کہ آسمان کے ستارے جڑے نا اینے قریب آگے اینے قریب آگے اینے قریب آگے تے مینوں یہ ڈر لگدا سی کہ ستارے میرے تے گیری نہ جان۔ سبحان آج جڑے تسی آ کیونکہ منگوں کو نہیں لاؤندے ہو لیٹنگ کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے ادو اپنے محبوب دے میلاد دے ولادت دے لیٹنگ کر کے ستاریاں دی دس لیا، فرمایا محبوب دے میلاد دا ٹائم ہوئے، فرمایا لیٹنگ کرنا ہے شرک نہیں، میں خدا کی سنت ہے۔ سبحان حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرمائیں میرے لال دی ولادت کا وقت قریب ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کہ اکیل چندے ایک مشرق دے اندر لگ گیا، ایک مغرب اندر لگ گیا، ایک بیت اللہ کی چھت پہ لگا دیتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں مجھے پیاس لگی پھر میرے سامنے ایک پیالہ نمودار ہویا، وہ دے اندر پانی دودھ نالوں چٹا ہے تے شہد نال زیادہ میٹھا ہے، شہد نال زیادہ میٹھا ہے تے مشک دے نالوں زیادہ خوشبودار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا اے آمینہ یہ پانی پی لو۔ حضرت آمینہ فرماتی میں پانی پیتا، انہاں کیا اور پی لو، آپ فرماتی ہیں میں اور پیتا، میں سیر ہو گئی۔ آپ نے جو پانی پی لیا جبریل میرے قریب کھڑے ہو گئے تے مینوں اندرے جو میں پانی پیا جبریل نے نہیں، جبریل نے اظہار کیا رحمت العالمین، اے رحمت للعالمین ہم تشریف لے آؤ، ادھر یا سید المرسلین، ادھر یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دنیا تشریف لے آئے تو حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتے جو میرے لال جلوہ گری ہوئی نا خارج منی نور، خارج منی نور، میرے وچوں ایک نور ظاہر ہویا، میرے وچوں ایک نور ظاہر ہویا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اور نور ایسا درخشا ہویا میرا مکان جب لگائے تھے میرا مکان بکا نور بن گیا، بلکہ نہیں حضرت آمینہ فرماتی ہیں مشرق و مغرب، مشرق و مغرب سارا نور والا نور ہو گیا۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر بیٹھ کے نا ملک شام کے محلات ویکھدے، سبحان اللہ۔ اس نور دی روشنی کے اندر ملک شام کے محلات ویکھے، میں دیکھیا آسمان دے ستارے، آسمان دے دروازے کھلے ہوئے۔ پیارے کریم آقا اسلام دے غلاموں توجہ کرو نا، میرے کریم آقا دی ولادت تے اما آمینہ سلام اللہ علیہا آپ دی نظر دا اے آدم ہے کہ آپ کو مشرق مغرب نظر آ رہے ہیں، شام کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ رب دی وقار میرے کریم آقا دی اپنی نظر کا کمال کی ہوگی، سبحان اللہ۔ حتی آمینہ فرماتی نور نور ہو گیا تو کس نے کیا وہ فرمایا نور ازلی چمکے
ملاد کی بات عادت ہوئی مشرق کے جانور مغرب والے ہیں تے مغرب دے مشرق وال ایک دوجے نوں مبارکاں دے رہے نے مبارک ہوے آمنہ دے لا تشریف لایا ہے سبحان اللہ آمنہ دے لا تشریف لایا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں کعبے دا طواف کیا کرنا جو صبح سعادت دا ویلا آیا نا تے میں کہیا کہ وہ کعبہ جڑا ہے نا میرے بیٹے عبداللہ دے گھر وال چکدا پیا ہے سبحان اللہ اٹاں دا گھر وچ نا 2008 وچ زلزلہ آیا تے مکاناں نوں تریڑاں آ گئیاں مکان چکے نہیں سن تریڑاں آ گئیاں یار حد ہو گئی اٹاں دا پتھراں دا گھر بنیا ہوے تے او این چک جاوے تے تریڑ تک نہ آوے ہیں حضرت عبداللہ حضرت مطلب فرماتے نے میں دیکھیا کعبہ نے 3 مرتبہ نہ جھک کے سجدہ کیتا سبحان 3 مرتبہ میں حیران ہو گیا اج تک انہیں انج نہیں کیتا اج تک بیت اللہ جھکیا نہیں اج تک بیت اللہ جھکیا نہیں توجہ کرو مسلمان بھائیو میں سوچتا پیا ہاتھ دے رب جو وعدہ اے عبد المطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اج اللہ کے پیارے محبوب آئے نے سبحان اللہ کعبہ بھی اپنی آواز نال کعبہ بھی چومیا ہاتھ نال کہندا ہے عبد المطلب اے مکے دے سردار اج مقام پاک ہوا کرنے والا نبی آ گیا سبحان حضرت جبریل جھنڈے لا رہے ہیں کعبہ جھک کے سجدہ پیا کرتا ہے آسمان کے ستارے زمین پر جھکتے پے نے اے جبریل جھنڈے کیوں لا رہے ہو جبریل نے آخیا میرے نبی آ گئے سبحان اللہ اے ستارے تسی زمین پر کیوں جھکتے پے ہو ستارے آخیا ساڈے نبی آ گئے بیت اللہ تم کیوں جھکتا پیا ہے بیت اللہ نے آخیا مینوں بتاں تو پاک کرنے والا آ گیا میں سنیا نوں پوچھیا سنیا اور تسی نام سجا رہے ہو گھر سجا رہے ہو مسجد سجا رہے ہو کیوں سجاتے پے خوشیاں مناتے ہو سنیا آخیا سانوں جہنم تو بچان والا آ گیا سبحان اللہ ہیں اج کسے گھر تے بتیاں لگ جان نا تے لوکی آندے نے میلادیاں دا گھر ہاں جی نا اے میلادیاں دا گھر سنیاں دا گھر میلادیاں دا میلاد منان والیاں دا گھر مسجد چ بتیاں لگ جان جاندے نے اے میلادیاں دی مسجد ہے گھر وچ بتیاں لگ جان میلادیاں دا گھر مسجد لگ دے میلادیاں دی مسجد بازار چ لگ دے اے میلادیاں دا بازار ہے گلیاں چ لگ جان اے میلادیاں دی گلی ہے اسی آنے ہوش کر حیا کر جس کعبے دا طواف کرنا ہے نا جس کعبے پر منہ کر کے نماز پڑھنا ہے وہ کعبہ بھی میلادیہ ہے سبحان اللہ کتاباں میں آتا ہے اور علماء نے تو سنیا بھی ہے کہ بیت اللہ نے ایک دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن تک کعبہ جھومدا رہا سبحان کعبہ جھومدا رہا کیوں آج بھی بتا تو پاک کرنے والا نبی آ گیا سبحان اللہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے کلیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھو جان آپ فرمانیاں نے تے تو سرکار دنیا نصیب لے آئی نا تے سرکار نے پوری قوت کے نال سجدہ کیتا سبحان اللہ پوری قوت نال جویں تندرست بندہ سجدہ کرے اینج پوری قوت نال سجدہ کیتا تے آپ نے زبان تے کیے اللہ رب ہب لی امتی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر سبحان اللہ فرماتا ہے وَحَبْتُكَ أُمَّتَكَ عَلَىٰ ہمتِكَ اعلیٰ ہمتِكَ سونیا اسی آپ دی اعلیٰ ہمت کو دیکھ کے نا سونیا آپ دی امت آپ دے حوالے کر چھڑی سبحان اللہ حضرت صفیہ فرماتی نے میں قریب بن کیتا آپ دی زبان دی اے جاری لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ سبحان اللہ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کی زبان کی کلمات جاری پھر میرے دل سے خیال آیا کہ میں اپنے محبوب کو گسل دے لواں سونے نو گسل دے کیونکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تے میرے دل سے خیال آیا کہ نہ نالو کٹیا جے تے ویکھیا کہ آپ ناپ مریدا نے آپ دا نالو والا معاملہ ہی نہیں نالو والا معاملہ ہی نہیں حضرت دی بکار آپ فرماتے ہیں کہ دل سے خیال آیا کہ میں گسل دے لواں
ہاتھ کے گیپ جو آواز آئی صفیہ کہ سونا پاک ہون نہیں پاک کرنا آپ کو آیا ہے سبحان اللہ آپ نے میرے دل میں خیال آیا جب میں زلفان تیل لا لوا زلفان تنگی کرا حضرت صفیہ فرمانیہ نے میں خیال کی بات میں گیپ جو آواز آئی اے صفیہ اتنا تو کرایا ہے آپ فرمانیہ میں بھی گیا آپ نے زلفے امبرین تیل بھی لگایا ہے تنگی بھی کی ہے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں پھر میرے سے خیال آیا چل میں اپنے محبوب کو سرمائی پا لواں سبحان تے ویکھیا میرے لجپال کریم آقا دی اکھاں وچ ماں زاغ دا کجلا پیا ہوا ہے سبحان اللہ حضرت جی وقار پیارے کریم آقا الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے پیارے کریم آقا الصلوۃ والسلام آپ دی تشریف آوری ہوئی تو حضرت اما آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے میرا لال میرے اکھاں دے سامنے تے کا ٹکڑا آیا سفید رنگ کا وہ میرے ادھر نو ڈانپ لیا میرے لال نو ڈانپ لیا تے پھر ہاتھ کے غیبی چو ایک پکارن والا پکاردا ہے مشرق تے مغرب دی سیر کرا رہی سبحان انہاں زمین و آسمان دی سیر کراؤ مشرق مغرب شمال جنوب دی سیر کرا دیو سمندراں دی سیر کرا دیو دریاواں دی سیر کرا دیو تاکہ ہر مخلوق نو پتہ چل جاوے اے اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب نے سبحان اللہ ہر ایک نو پہچان ہو جائے ہر ایک نو پہچان ہو جائے تاکہ ہر ایک میرے محبوب نو پہچان لوے کہ اے اللہ دے پیارے محبوب تشریف لے آئے سبحان جدن میرے کریم آقا دی ولادت ہوئی نا تے شیطان ابو قبیس پہاڑ تے چڑھ کے نا غار اندر منہ دے کے نا رویا چلایا غم کیتا پتہ چلیا سرکار دی ولادت تے غم کرنا شیطان دا طریقہ ہے چیخیا او دی ذریت کٹھی ہو گئی او دے چیلے چاچے کٹھے ہو گئے انہیں آخیا استاد کی ہویا ہی ہیں میں اپنے اگر استاداں کی زبان سے ترجمہ کرا تو میں چولا ہویا کی یا کیوں پہ میں کبھی نہیں ہویا آدم علیہ السلام آئے تو رویا نہیں مقابلہ کیتا نوح علیہ السلام آئے تو مقابلہ کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو مقابلہ کیتا ہر ایک کا مقابلہ کرتا پیا میں آج کیوں چیختا پیا میں کیوں چلانا پہ چھوٹ بچایا ہوا ہی اور میں کیا چلے اور جانو نہیں پتا اور کوئی عام نہیں آیا سبحان اللہ یہ آن والا کوئی عام نہیں کیا یہ بڑے بڑے آئے موسیٰ کلیم اللہ آئے ابراہیم خلیل اللہ آئے اسماعیل ذبیح اللہ آئے سارے دے چلنا مقابلہ کیتا ہے کہ انہاں والی نہیں رہن لگتے ہیں انہاں کیا حضرت نوح علیہ السلام کا مقابلہ کیتا انہاں دا اپنا پتر خلاف کر دیتا مگر یہ سونا ایسا ہے جدے انہاں جانا ہے سبحان اللہ جدے وال یہ سونے نے ویکھ لینا ہے انہیں ادھر ہی ہو جانا ہے سبحان اللہ جتوں یہ سونے لگ جانا نا تے جنے انہاں ول ویکھ لینا یا جدے ول انہاں ویکھ لینا نا انہیں سونی کملی والے دا ہو جانا ہے سبحان اچھا پھر ہونا یہ لگتا اگے دی آسمانہ دے تر جانے سانا ہن آسمانہ تے بھی بندی لگ جانی ہے آسمانہ تے جان دی بندی لگ جانی ہے حضرت علی وقار او دے چیلے آکھیا ٹینشن نہ لے گھبرا نہ اسی تیرے نال ہاں اسی انہاں دی امت نو ورد لاواں گے بڑیاں بڑیاں امیداں نال مخاواں گے بڑیاں بڑیاں آساں لا دیں گے ٹینشن نہ لے حضرت علی وقار پھر کچھ انہوں کو سکون ہویا مگر میرے کریم آقا دی ولادت شیطان چلا کے رویا حضرت علی وقار مگر عاشق دے رہے وہ اندر آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو آقا کے غلاموں اب عید منانے
توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعہ مبارک انشاءاللہ العزیز حضرت سیدہ طیبہ